الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ میرے محترم مکرم ایمانی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں اس مہینے کی بڑی وقعت، بڑی عزت، بڑا احترام اور بڑا مقام ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس مہینے کی کتنی قدر ہے، کتنا اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رمضان گزرنے کے فوراً بعد آئندہ آنے والے رمضان کی تیاریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجانے لگتے ہیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہم نے پایا، آج پہلا روزہ ہے، یہ پہلی رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ اس رمضان کی تیاری کے لیے، اس رمضان کے احترام اور اکرام کی خاطر گزشتہ رمضان سے جنت کو سجایا جا رہا تھا، اور یہ رمضان ختم ہوگا تو اس کے ختم ہوتے ہی آئندہ سال آنے والے رمضان کی تیاریوں کے لیے جنت کو سجانے کا کام شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اس رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں بھی ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جس مہمان کا جیسا درجہ ہوتا ہے اسی طرح کا اس کے لیے پہلے سے انتظام، اس کے احترام کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ رمضان کا مقام اللہ کے دربار میں اتنا بڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کی تیاریوں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، اس کا احترام اور اتنا اکرام ہے۔ اب ہمیں یہ مہینہ عطا ہوا، ہم اس مہینے کا اکرام، اس مہینے کا اعزاز کیسے کریں؟ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس مہینے کا اکرام بتا کر امت کو چھوڑ نہیں دیا کہ تم اپنے اعتبار سے تیاری کرنا، بلکہ اس کی تیاریوں کے طریقے بھی ہمیں بتا دی۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، ورنہ گزشتہ رمضان میں ہمارے بہت سارے وہ مسلمان بھائی تھے جو اس رمضان میں نہیں ہے۔ جب ہمیں عطا ہو گیا اور اس کی تیاریوں اور اس کے اکرام اور اعزاز کا طریقہ بھی ہم نے شریعت نے ہمیں بتا دیا، اب بھی اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، اس کا اکرام اور اعزاز نہ کریں تو ہم سے بڑا محروم کون ہوگا؟ تو اس مہینے کی سب سے بڑی ایک عبادت، اس مہینے کا ایک خاص اکرام یہ ہے کہ اس مہینے کو روزوں کے ساتھ گزارا جائے۔ قرآن کریم کی جو آیت ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی گئی، جو آج کی تراویح میں بھی انشاءاللہ پڑھی جاوے گی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ پورا مہینہ روزوں کے ساتھ گزارنا ہے، صرف اتنا نہیں کہا، بلکہ کہا اگلی امت پر بھی تمہاری طرح روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے، تاکہ اس امت کو روزوں کا بوجھ محسوس نہ ہو، ان کو یہ اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ پورا دن ہم بھوک اور پیاس کے ساتھ کیسے گزاریں گے۔ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم پر جیسے فرض ہے
وہ ویسے ہی تم سے پہلے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح اگلے لوگ روزے رکھا کرتے تھے تمہارے لیے بھی روزوں کا حکم ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے ممبر و محراب سے امتیوں کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جاتا کہ اس رمضان میں آپ نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا، اوابین کا، چاشت کا، اشراق کا، تلاوت اور ذکر و اذکار کا، نفلی عبادتوں کا، راتوں کی عبادتوں کا اہتمام کریں۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں بھی نوافل تو درکنار، ہمارے فرض بھی ضائع ہو رہے۔ اس لیے بطور خاص یہ دعوت دینی پڑ رہی ہے کہ اس مہینے میں ہمارے روزوں کا اہتمام، ہم جس مشغلے میں لگے ہوئے ہوں، ان مشاغل کی وجہ سے ہمارے کاروبار، دکان، کھیتی باڑی یا ہماری مزدوریوں کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہوتا۔ آج بڑا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے ہم مزدوری کرتے ہیں، محنت کا کام کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھیں؟ روزہ اس کی وجہ سے معاف نہیں ہوتا۔ ہم جس طرح اپنے کاروبار میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، مختلف مواقع پر ہم دوسرے افراد سے کام لے کر یا کچھ کمائی کم کر کے شادی بیاہ کے موقع پر اور مختلف اوقات کے موقع پر ہم جس طرح وہاں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اس موقع پر رمضان کا اہتمام کرتے ہوئے، روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں اپنے کاروبار میں جو ایڈجسٹ کرنا پڑے کر لیں۔ لیکن یہ اہم ترین عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے رمضان کے بعد اس چھوٹے ہوئے روزے کو اگر کوئی آدمی رکھ لیتا ہے تو اس کا فریضہ ادا ہو جاوے گا، اس کے سر سے فرض اتر جاوے گا۔ لیکن وہ فضائل، وہ برکات جو رمضان میں روزے رکھنے سے حاصل ہوتے وہ سال بھر روزہ رکھنے سے حاصل نہیں ہوں گے۔ ایسی برکات کو ہم ضائع کیوں کریں؟ تو پہلا پیغام آج کی مجلس کا یہ ہے کہ ہم یہاں سے طے کر لیں پورے رمضان میں کچھ بھی ہو جائے ہمارا ایک بھی روزہ چھوٹنے نہیں پائے گا۔ دوسری بات، رمضان کے مہینے میں بطور خاص ہم سے کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے۔ نماز پورے سال ہر دن کی 5 وقتہ فرض ہے، کبھی بھی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس کی بہت تاکید آئی ہے، اس کے چھوڑنے والے کے متعلق سخت ترین وعیدیں سنائی گئی ہے۔ تو نماز تو پورے سال میں کبھی نہ چھوٹنی چاہیے، لیکن رمضان جیسے رمضان میں اگر ہماری نمازیں ضائع ہوں تو پھر ہم رمضان کے علاوہ کیا امید کر سکتے ہیں؟ سحری کھا کر بڑا طبقہ وہ ہے جو سو جاتا ہے، فجر کی نماز کسی کی رکعتیں چھوٹ گئی، کسی کی جماعت چھوٹ گئی، اور بہت سارے لوگوں کی نمازیں تک قضا ہو جاتی۔ تو ہم نماز کا خوب اہتمام کریں، نیت کر لیں آج پہلا روزہ اور مبارک دن، جمعہ کا دن، جمعہ کی مبارک نماز کے لیے اللہ کے گھر میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہاں ہم طے کر لیں، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں، عزم اور وعدہ کرتا ہوں پورے رمضان انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو جائے ہمیں نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ اس بات کا جتنا ہمارا تہیہ ہوگا، عزم ہوگا، ہمارا جتنا پختہ ارادہ ہوگا، ایسے ہی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فیصلے اتریں گے۔ میں نے جیسا کہ شروع میں کہا، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی فرض کی ادائیگی کی ہمیں دعوت دینی پڑتی ہے، حالانکہ یہ مہینہ تو وہ ہے کہ فرض کے علاوہ نوافل بھی کثرت سے کی جائے۔ ہم اگر اکابرین، ہمارے اکابر اور علماء کرام اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھے، آپ کی سوانح اور سیرت کو پڑھے تو اندازہ ہوگا یہ رمضان کی عبادتوں کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ ساری عبادتیں تو ہم سے نہیں ہو سکتی، کم از کم ہم فرض تو ادا کر لیں، تو فرائض کا خوب سے خوب اہتمام ہو، کوئی نماز ہماری قضا نہ ہونے پائے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ شروع کے روزے میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہے، پھر جو روزے گزرتے ہیں اور ایک آدھ عشرہ گزرتا ہے پھر نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ تو جو شروع روزے میں ہمارے بھائی جو نماز کے لیے آئے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ کیوں مسجد میں نہیں آ رہے؟ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بستی کی تعداد کم ہے، تو جب بستی کی تعداد کم ہے تو اولین شروع کے روزے میں وہ نمازی کون تھے؟ وہ ہماری ہی بستی کے افراد تھے، تو وہ نہیں آ پا رہے، ہمیں انہیں سمجھانا ہے، ان سے منت سماجت کرنی پڑے کریں، خود اپنی نمازوں کا اہتمام، اپنے ماتحتوں کی نمازوں کا اہتمام، ہمارے گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ ہو، یہ ہمارے گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن ہر شخص کو پوچھا جائے گا اس کی رعیت، اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ باپ سے پوچھا جائے گا تیرا نوجوان بیٹا گھر میں سویا ہوا تھا، تو نماز کے لیے جا رہا تھا، اپنے بیٹے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔
ہر بڑے کو چھوٹے کے متعلق سوال ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا، اور ہر شخص کو خود اپنی ذات کے متعلق سوال ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں دھوکے بازی نہیں کر سکیں گے، وہاں رشوت بھی نہیں چلے گی۔ اگر کسی کی شفاعت نصیب ہو گئی تو اللہ کی اجازت سے وہ شفاعت کر دے تو اور بات ہے، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا۔ اس لیے قدر کرے، اہتمام کرے، اس مہینے میں ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہو۔ اگر یہ مہینہ ہمارا صحیح طور پر گزر گیا، علماء فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان کا مہینہ صحیح گزارا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا۔ تو کم از کم اس مہینے کا ہم اہتمام کر لیں، اور ان نمازوں میں بطور خاص تراویح کی نماز پورے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیں۔ تراویح کو بوجھ نہ سمجھیں، تراویح کوئی ہم پر نعوذ باللہ ظلم نہیں کیا گیا، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ایسی مبارک نماز دی، ایک ہی مسجد میں ہمارے سب مسلمان بھائی صف بستہ ہو کر کھڑے ہوں اور سب مل جل کر کھڑے ہوئے ہوں، اور ایک یہ تراویح کی نماز جس میں 20 مرتبہ رکوع میں اللہ کے سامنے سر جھکایا جاوے، وہی نماز میں 40 مرتبہ اپنے سر کو زمین پر رگڑ کر اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جاوے، کتنی مبارک چیز۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، کبھی اس کی بڑائی کو، کبھی اس کی قدر کا ہم نے گمان ہی نہیں کیا، اس وجہ سے ہمیں وہ بوجھ لگنے لگی۔ اب 20 رکعتیں پڑھنا ہمارے لیے بہت بھاری محسوس ہونے لگا۔ اس کی برکات، اس کے ثمرات اور اس کے فضائل کو ہم دیکھیں تو تراویح کی نماز پڑھنا بہت آسان ہو جاوے گا۔ ہم سوچیں تو صحیح، تراویح میں قرآن سنایا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق نماز میں قرآن پڑھے جانے پر ایک حرف پر 100 نیکیاں، ایک حرف پر 100 نیکیاں جو قرآن سنایا جاتا ہے، ایک تراویح میں لاکھوں بلکہ کروڑوں نیکیاں جمع ہوتی، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر حافظ قرآن تراویح پڑھانے والا 2 منٹ زائد کر دے تو اسے ہم سنانے لگتے ہیں، جب اللہ کے دربار میں ہمیں 2 منٹ کھڑا ہونا گوارا نہیں۔ بازار میں، سینماؤں میں، موبائل کے پیچھے، دوستوں کی مجلس میں گھنٹوں ضائع ہو جائے تو کوئی افسوس نہیں، لیکن اگر مسجد میں ہماری 2-5 منٹ زیادہ ہو جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم ایک دوسروں کو باتیں کرنے لگتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ قدر کرنی چاہیے ان حفاظ کی بھی کہ وہ بڑی محنت اور جرأت کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہو کر ہمیں قرآن سناتے ہیں۔ ہم حافظ قرآن نہیں، ان کا احسان ہے کہ وہ ہمیں قرآن سناتے ہیں، جن کی محنتوں اور جن کی برکتوں سے ہمیں قرآن سننا نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم تراویح کی نماز کو ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھیں۔ عام طور پر اکثر مسجدوں کا حال یہ ہے کہ جب امام نماز شروع کرتا ہے پچھلی صفوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، رکوع کا انتظار کرتے ہیں۔ کس قدر غفلت کی بات ہے! کیا ہمیں قرآن کا ذرا برابر شوق نہیں؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرنے کا ہمارے اندر بالکل شوق نہیں؟ ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں امام رکوع میں جائے تو ہم لگ جائیں گے، ورنہ اللہ سے باتیں کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا شوق پیدا کرے، ذوق و شوق کے ساتھ سننا ہے۔ یاد رکھیے، تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ لکھا ہے، اور تراویح میں قرآن سننا یہ الگ سنت ہے۔ اب جو لوگ تراویح شروع ہو جانے کے بعد رکوع کا انتظار کرتے ہیں، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس رکعت میں جتنا قرآن پڑھا گیا ان لوگوں نے نماز کے اندر وہ قرآن سنا نہیں، تو پھر ان کے قرآن سننے کی سنت ادا کیسے ہوئی؟ سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس سنت کی ادائیگی کے لیے ہمیں امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہونا ہے، تاکہ اس رکعت میں پڑھا جانا والا قرآن بھی ہم تراویح میں سن سکیں۔ اس کے لیے بہت اہتمام کریں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، گزشتہ رمضان میں ہمارے ایک ساتھی نے کارگزاری سنائی کہ ہمارے نوجوانوں کا کچھ طبقہ وہ ہے جو تراویح کے وقت تراویح کی نماز نہ پڑھنے کے لیے ٹاور کے میدان میں وقت گزارتا ہے۔ افسوس صد افسوس! کیا ہمیں مسجدوں سے کوئی دشمنی ہے؟ کیا قرآن سے ہمیں نفرت ہے؟ نعوذ باللہ! کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں اس کی کوئی رغبت نہیں؟ کیا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں؟ اللہ کی رحمتیں ان مسجدوں پر اتر رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم شہر چھوڑ کر، بستی چھوڑ کر باہر نکل جائیں۔ نعوذ باللہ! اس کا شوق پیدا کرے۔ اگر ہمارے دوست احباب میں، ہمارے ماتحتوں میں کوئی شخص ایسا ہے جو تراویح کو چھوڑ کر ادھر ادھر وقت گزاری کرتا ہے، اسے سمجھائیں، اسے اس کی وقعت دلائیں، اس کی سمجھ بوجھ اس کو دلائیں کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو رمضان جیسا رمضان مہینہ اگر ہمارا اس طرح غفلتوں میں گزر جائے تو پھر پورا سال ہمارا غفلتوں والا بن جاوے گا۔ اس لیے اس مہینے میں جو کام کرنے ہیں، ان کاموں میں ایک بہت بڑی چیز یہ، تراویح کو ہم ذوق و شوق کے ساتھ سنیں،
بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن سنیں اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب ہم سجدے میں سر رکھیں اس تصور کے ساتھ رکھیں میرا رب میرے سامنے موجود ہے، میں اس کے سامنے سر رکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جتنی نفلی عبادتیں ہم کر سکتے ہیں کریں، راتوں میں نوافل کا اہتمام ہو، قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ ہو۔ قرآن کا رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ کون سی رات میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں اتارا۔ کون سی مبارک رات؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں یہ قرآن اتارا گیا۔ تو قرآن کا رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس لیے اپنا کوئی وقت مقرر کر لے کہ اس وقت مجھے تلاوت کرنی ہی ہے۔ اور سب سے آسان طریقہ ہے ہر نماز کے بعد کچھ رکوع یا کچھ پارے، جتنی رکوعات ہم پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد پڑھ ہی لیں۔ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ تلاوت کر لے تاکہ ہمارے تلاوت کا اہتمام باقی رہے۔ آخری درجے کی کوشش یہ ہو کہ پورے رمضان میں کم سے کم از کم ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل شروع سے لے کر آخر تک ہو جائے۔ ایک کم سے کم درجہ اتنا تو ضرور ہمیں کرنا ہے۔ اسی طرح دعاؤں کا اہتمام، یہ رمضان رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے ہم خوب مانگیں۔ عربی زبان کی دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یا قرآن کی آیات میں موجود ہیں ہمیں یاد ہیں، اس کو بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی زبان میں جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی خاص لینگویج متعین نہیں ہے، اردو میں مانگ سکتے ہیں، گجراتی میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہماری ضرورتیں ہیں کھل کر اللہ کے سامنے آنسو بہا کر مانگے۔ اور مانگنے کا ایک خاص وقت تہجد کا وقت، مقبولیت کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اس وقت ہم مانگے۔ رمضان کے مہینے میں عام طور پر ہمیں تہجد نصیب ہو جاتی ہے، سحری کے لیے لوگ بیدار ہوتے ہیں، تو تہجد کی کچھ رکعتیں نماز پڑھ لے، اللہ سے خوب مانگے۔ اسی طرح افطار کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگے۔ یہ موسموں کا بدلنا، بے موسم کے بارش کا برسنا، زلزلوں کا آنا، تجارتوں میں مندیوں کا ہونا اور انسان معاشی اعتبار سے پریشان ہونا، یہ ساری چیزیں گواہ ہے اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اب ہمیں تو جیسے ہی اللہ کی ناراضگی کا پتہ چلے فوراً اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن یہ مہینہ تو ہمیں اس موقع پر خاص طور پر مل گیا، اس مہینے کو وصول کر لے اور طے کر لے رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہم ساری اپنے فرائض، اپنے واجبات جو کچھ باقی رہ گئے ہم ادا کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ جن کی زکاتیں باقی ہو وہ زکاتیں ادا کر لے، جن کی نمازیں پچھلے زمانے میں جتنی چھٹی ہوئی ہو ان نمازوں کی قضا کر لے۔ رمضان کے مہینے میں ایسے پاک و صاف ہو جائیں، ایسے تیار ہو جائیں کہ اگر اچانک اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو ہمیں کوئی فکر نہ ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب کیسے دینا۔ اس طرح بالکل اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے، اللہ کی سامنے پیشی کی بالکل تیاری ہم کر لیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مبارک دیا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی۔ آخری ایک بات، رمضان کا مہینہ اور رمضان کی راتیں جاگنے کے لیے نہیں ہے۔ رمضان کی راتیں جاگنے کے لیے نہیں ہیں۔ یقیناً اس جملے سے آپ کو تعجب ہوگا، لیکن اسی جملے نے ہمارے طبقے کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ بس رمضان کی راتیں ہوں تو سونا نہیں ہے، جاگتے رہو۔ اب جاگنا کیسے بھی ہو، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کوئی بستیوں میں گھوم رہا ہے، کوئی بازاروں میں وقت گزاری کر رہا ہے، بس جاگ کر گزارنا نہیں میرے دوستو۔ رمضان کی راتیں جاگنے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں رہ کر تلاوت، ذکر و اذکار، دعا، نوافل، نمازیں وغیرہ کے ذریعے عبادت کر سکتے ہیں، اتنی عبادتیں کریں۔ اگر ہم میں اس کی سکت نہیں ہے تو رمضان کے مہینے میں بھی عشاء کی نماز اور تراویح با جماعت ادا کریں، گھر جا کر سو جائیں، پھر سحری میں اٹھ جائیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ پوری رات ہماری عبادت میں لکھی جاوے گی۔ ہم فضائل کی تعلیم میں بارہا سنتے ہیں، جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری رات عبادت میں لکھتا ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے، لیکن ہم اس کو گوا دیتے ہیں۔ اور پوری رمضان کی مبارک راتیں جس میں اللہ کی طرف سے ندائیں ہوتی ہے، رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، اس موقع پر ہم غفلتوں میں، گناہوں میں اور
ایسے کاموں میں وقت گزارتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے اظہار آسانی کا سبب بنتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، مسلمان کو تکلیف دینا حرام لکھا ہے علماء، حرام لکھا ہے۔ جب اور دنوں میں ہم سے وہ گناہ وجود میں نہ آتے ہو، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اس لیے آیا تھا ہمارے پاس کہ اس مہینے میں بطور خاص ہم اپنے پڑوسیوں کو، بستی والوں کو تکلیف دیں۔ اگر ہمارے گھر کے بچے ہمارے ماتحت اس گناہ میں یا اس فعل میں ملوث ہے تو انہیں سمجھائیں، اگر تاکید کرنی پڑے تاکید کریں۔ یہ مسجدوں میں بھی ماحول ہوتا ہے، تراویح میں بچے شور مچاتے ہیں، اگر مسجد کے ذمہ دار یا ائمہ یا تراویح پڑھانے والے اگر ان بچوں کو کوئی تنبیہ کریں تو افسوس صد افسوس ان کے والدین، ان کے رشتہ دار ہی کھڑے ہو جاتے، مارا چھوکرا نے کیم کی دو بیجو کوئی نتی دیکھا تو۔ بھائی پہلے ذمہ داری آپ کی تھی کہ آپ خود اپنے بچے کو سمجھاتے، اور کسی امام نے، کسی مسجد کے ذمہ دار نے اسے سمجھایا، تنبیہ کی، بلکہ ڈانٹا بھی، تو میں تو کہتا اس کا شکریہ ادا کرے، دوسروں کی اصلاح سے پہلے میرے بچے کی آپ نے اصلاح کی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اصلاح کریں۔ اگر چھوٹے بچے اتنے چھوٹے ہیں جو مسجد کا احترام نہیں جانتے تو انہیں تو مسجد میں نہیں لانا ہے، لیکن مسجد کا احترام جانتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی شرارت کرتا ہے انہیں پیار محبت سے سمجھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے، ان کی پٹائی کر کے مسجد سے نکال دیا جاوے، نہیں، تو پھر وہ کل کو مسجد نہیں آئے گا۔ اسے سمجھائیں، مسجد کا احترام یاد دلاوے، اور یہ پہلی ذمہ